بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ زلیخا کے نام سے تو واقف ہوں گے۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموز کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام اکت آئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموز نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کروا دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر تیسرے پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نہ مانی اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے۔ زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود کھولتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اپنی براءت ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پسلایا، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور اب میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی عمر 3 ماہ تھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالی اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پٹا ہے تو زلیخا سچی اور اگر پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پٹا تھا اور یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے
اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ اس واقعہ میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی سارے رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہے اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہو لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی براءت کے لیے 3 مہینے کے بچے کو بھی قوت گویائی دیتا ہے، اور اپنے پاک بندوں کی دامن عصمت پر شک و شبہ کی میل کا دبہ تک نہیں آنے دیتا۔